بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب اسماء الرجال یعنی راویوں کے احوال کے بارے میں جو کتب لکھی گئی ہیں ان کا سلسلہ ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم جس کتاب کا تعارف کروائیں گے وہ انتہائی معروف اور محدثین کرام کے نزدیک بڑی اہم کتاب ہے۔ وہ کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال۔ یہ امام ابو احمد عبداللہ بن عدی المتوفی 365 ہجری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے جتنے بھی راوی ضعیف تھے، منکر تھے، کذاب تھے، وضاع تھے، حدیث کو گھڑنے والے تھے، ایسے تمام راویوں کے احوال کو درج کر دیا ہے۔ اس کے اندر ثقہ اور اوثق یا عادل راوی، ان راویوں کا ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے وہ سارا خزانہ جمع کیا ہے جن کو دیکھ کر انسان اس ذخیرہ کے اندر جا کر پہچان جائے گا کہ یہ راوی میں نے کامل کے اندر پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ راوی ضعیف ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو جا کر چیک کرے گا۔ تو اس لیے انہوں نے ایسا ذخیرہ اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ الکامل لابن عدی، یہ کتاب محدثین کرام کے نزدیک انتہائی اہم کتاب ہے۔ اس کے بارے میں ابن کثیر یہ کہتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں لہو کتاب الکامل فی الجرح والتعدیل لم یسبق مثلہ ولم یلحق فی شکلہ۔ وہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ امام ابن عدی کی جو کتاب ہے جرح و تعدیل کے اندر کتاب الکامل ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے اس طرح کی کتاب لکھی اور نہ اس کے بعد کسی نے کوئی اس طرح کی کتاب تشکیل دی ہے، یعنی یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ اسی طرح حمزہ السہمی تاریخ جرجان کے اندر ہے کہ انہوں نے حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے کوئی راویوں کے ضعف پر یا ضعیف راویوں پر کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اولیس عندک کتاب ابن عدی، کیا تمہارے پاس ابن عدی کی کتاب الکامل نہیں ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس موجود ہے۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا فیہ کفایۃ، یہ کتاب ہی کافی ہے۔ اگر کوئی راویوں کے ضعفاء راویوں کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کا موقف تھا۔ اس کے علاوہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا الکامل هو اکمل الکتب واجلها فی ذالک۔ فرمایا اس فن کے اندر جو ضعیف راویوں کا ایک فن ہے، اس فن کے اندر یہ کتاب تمام کتب سے زیادہ کامل ہے۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کا فرمان ہے، تمام کتب میں سے زیادہ کامل ہے اور زیادہ اہم اور ضخیم کتاب ہے۔ یہ امام الذہبی رحمہ اللہ نے الکامل کے بارے میں فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محدثین کرام کے نزدیک امام ابن عدی کی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے یہ 9 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اور اس کے اندر 2206 راوی امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان کے احوال کو درج کیا ہے اور ان کے بارے میں خود ہی اپنے مقدمہ کے اندر امام ابن عدی یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر ضعیف راویوں کو بیان کیا ہے اور ان کے ضعف کا جو سبب تھا وہ بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر اقوال ذکر کیے مختلف محدثین کرام کے، پھر اپنی طاقت کے مطابق جو راجح قول تھا اس کو میں نے بیان کر دیا کہ اس راوی کے بارے میں جو راجح قول ہے وہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو حروف تہجی کی ترتیب سے اس کتاب کو لکھا ہے۔ یوں آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے، مجھے امید ہے، پورا یقین ہے مجھے کہ یہ کتاب طلباء حدیث کے لیے کافی و شافی ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا نام الکامل فی ضعفاء الرجال رکھا ہے۔ تو امام ابن عدی کی یہ کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال یہ انتہائی اہم کتاب ہے ضعیف راویوں کے حوالے سے۔ اگر کوئی ضعیف راوی، منکر راوی یا کذاب راویوں کا ڈیٹا ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، ان کو جاننا چاہتا ہے، تو پھر امام ابن عدی کی کتاب الکامل کو لے اور اس کا مطالعہ کر لے، اس کو اس حوالے سے کافی نالج جو ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ اب ہم اس حوالے سے تھوڑا سا
یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابن عدی نے مزید اس کتاب کا جو منہج و اسلوب اپنایا ہے، جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اپنی کتاب کا، وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، ہم نے جو اس کو آگے سٹڈی کیا، دیکھا کہ انہوں نے کیا اسلوب اپنایا ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو امام ابن عدی نے ایک مقدمہ اپنی طرف سے لکھا، پھر اس کے بعد اس کتاب کے شروع میں خطبۃ الکتاب کو رکھا گیا، اور اس خطبۃ الکتاب کے ماتحت 30 ابواب ذکر کیے گئے۔ ان 30 ابواب کے اندر کذاب راویوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے متعلق راویوں اور ذخیرہ حدیث کا دفاع اور سند کے دفاع کے متعلق امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ان 30 ابواب کے اندر اس چیز کی وضاحت کی، اور کئی روایات اس پر وہ لے کر آئے ہیں، احادیث اس کے اندر درج کی ہیں، تو 30 ابواب ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ، تابعین، تابع تابعین اور مقبول محدثین کرام، ان کا جو حدیث پاک میں مقام و مرتبہ تھا، اس کو بھی اسی خطبۃ الکتاب کے ماتحت اس کو ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو کتاب کا آغاز ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر وہ جو اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں وہ لفظ احمد سے کرتے ہیں، احمد بن بشیر راوی سے آغاز ہوتا ہے اور مولا صبح پہ جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یوں 2206 راویوں کے احوال وہ درج کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد مزید جو انہوں نے منہج و اسلوب اپنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی راوی سے، کسی بھی راوی کے احوال کو ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا نام ذکر کرتے ہیں، یا نام و نسب ذکر کرتے ہیں، ان کے باپ دادا کا نام ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس راوی کا لقب بھی بیان کر دیتے ہیں۔ وہ بیان کرنے کے بعد پھر آگے 2 طریقے امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل میں اختیار فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ راوی کا ذکر کر دیا، راوی کا ذکر کرنے کے بعد کبھی خود سے پہلے حکم لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں فلان مشہور بالکذب، فلاں جھوٹ کے اندر معروف ہے، یا یہ فرماتے ہیں فلان وادع الحدیث، یعنی مطلب جب راوی کا نام لے لیا تو پھر وہاں فلاں تو لکھنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر وہ لکھتے ہیں مشہور بالکذب، وادع الحدیث یا منکر الحدیث، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اوپر اپنا کومنٹ پاس کرتے ہیں امام ابن عدی، نیچے پھر محدثین کرام کے اقوال لے کر آتے ہیں۔ چونکہ ان کا عہد 365 ہجری کا ہے تو وہ سند کا عہد تھا، سند کا دور تھا، تو جو یہ اقوال لے کر آتے ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ ان کو ذکر کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں بیان کیا، پھر ان کو فلاں نے بیان کیا، پھر ان کو فلاں نے بیان کیا، پھر فلاں امام نے ان کے بارے میں یہ کہا۔ تو اس طریقے سے باقاعدہ سند لے کر آتے ہیں اور پھر محدثین کرام کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جیسے ہی اوپر نام اور لقب لے کر آتے ہیں تو ساتھ ہی نیچے وہ پہلے اقوال ذکر کر دیتے ہیں، پھر آگے جا کر ان اقوال میں سے جو راجح قول ان کو لگتا ہے اس کو وہ بیان فرما دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے راوی کے احوال سے متعلق وہ بالکل جو ایک بیسک معلومات ہوتی ہیں، خاندانی معلومات ہوتی ہیں یا ولادت و وفات کے متعلق ہوتا ہے، اس طرف وہ نہیں گئے۔ ہاں کسی مقام پر انہوں نے وفات یا ولادت ذکر کی ہے، وہ بھی وہاں پر کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اقوال پہلے کبھی لے کر آتے ہیں اور بعد میں حکم لگاتے ہیں، اور کبھی پہلے اس راوی کا حکم بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس سے متعلقہ اقوال کو لے کر آتے ہیں۔ تو یوں امام ابن عدی راویوں کے احوال کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کیا فرماتے ہیں یا ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ کبھی کبھار وہ جب محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ یہ کس علاقے کا ہے، تو پھر بس چند ایک راویوں کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کے علاقے بتا دیے یا ان کا قبیلہ بتا دیا کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق تھا، لیکن عمومی طور پر یہ ان کا اسلوب نہیں ہے کہ ہر راوی کے اندر وہ اس چیز کو بیان کرتے ہوں۔ اور کبھی اس طرح کرتے ہیں کہ جو راوی ذکر کیا اس کے بعد اس کے اساتذہ اور تلامذہ یا اساتذہ یا تلامذہ ان کا ذکر کرتے ہیں، کبھی نہیں بھی ذکر کرتے اور کبھی ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر کسی بھی راوی کے استاد کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے شاگرد کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں ان کا ایک مقصود ہوتا ہے۔
وہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس نے فلاں سے روایت کیا ہے تو اس کی فلاں سے جو روایات ہیں وہ منکر ہیں. حدثان فلان بمناکیر، یہ فلاں سے یہ حدیث بیان کرتا ہے تو منکر روایت کو بیان کرتا ہے. اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ام مسلم ابن زیاد ام میمون روا عنہ یحییٰ بن سلیم الطائفی اسنادہ مجہول. یعنی یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یحییٰ سے روایت کیا اور ان کی سند جو ہے وہ مجہول ہے. تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے اساتذہ اور تلامذہ کے بتانے کا کہ وہ کسی نہ کسی مقام پر اس راوی کا جو حکم ہے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ اس روایت کو لے کر آتے ہیں اور اسی طرح الفابیٹیکلی الف بائی کی ترتیب سے وہ راویوں کو لے کر آتے ہیں اور آخر میں اینڈ پہ جا کر پھر انہوں نے الکنا الاسماء والالقاب کی ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے. تو حروف تہجی کے بعد وہ اس طریقے سے راویوں کو ان کی کنیتوں کے ساتھ بھی لے کر آتے ہیں، ان کے القاب کے ساتھ بھی لے کر آتے ہیں اور اسی طرح ان کے اسماء وغیرہ تک بھی وہ ذکر کر کے تو اس راوی کے جو احوال ہیں ان کو واضح کرتے ہیں. امام ابن عدی رحمہ اللہ کی یہ بہت عظیم الشان کاوش ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ان راویوں کے احوال کو بیان کیا ہے. اب امام ابن عدی رحمہ اللہ جس وقت کسی بھی راوی پر حکم لگاتے ہیں یا تو اس کو تعدیل میں لے کر آتے ہیں یا اس کی جرح کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو امام ابن عدی کا طریقہ ہے کہ کسی کی تعدیل کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی جرح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا تو انہوں نے خود استعمال کیے یا جن جن لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، جن کے اقوال ذکر کیے ہیں وہ اقوال ہیں. اب اس کے لیے وہ کون سے جرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ چند الفاظ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ اس کا جو نمونہ ہے وہ سامنے آ جائے. فرماتے ہیں احادیثہ غیر محفوظۃ، کبھی یہ فرماتے ہیں کہ اس کی احادیث محفوظ نہیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہیں. اسی طرح لم یتابع علیہ، بھی فرماتے ہیں کہ اس پر اتباع نہیں کی جائے گی. اور کبھی فرماتے ہیں ضعیف الحدیث، یا کبھی فرماتے ہیں کذاب، یا کبھی فرماتے ہیں وداع، یا کبھی فرماتے ہیں وادع الحدیث، یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں. اور کبھی منکر الحدیث، اور کبھی قاذف للمحصنات یعنی پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے والا، اور کبھی لم یصح حدیث، اس کی حدیث صحیح نہیں ہے. کبھی لیس بمعروف، اور کبھی حدثنا عن الثقات بمناکیر، یعنی ثقہ راویوں سے منکر روایات لے کر آتے ہیں، اور کبھی وادع الحدیث کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو جرح کے اندر جو الکامل فی ضعفاء الرجال کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں. اس کے علاوہ امام ابن عدی تعدیل بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی ثقہ راوی کو لے کر آئیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ثقہ راوی ہے یا مقبول راوی ہے جس کو باقی کچھ لوگوں نے کذاب کہہ دیا یا ضعیف کہہ دیا یا کوئی بھی اس طرح کا انہوں نے جملہ بول دیا ہے، تو اس کے بارے میں امام ابن عدی رحمہ اللہ جو تعدیل کے الفاظ لے کر آتے ہیں وہ کیا ہیں اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں. جس طرح کہ امام ابن عدی فرماتے ہیں یزید بن ابراہیم احادیثہ مستقیمہ وارجو ان یکون صدوقا. وہ فرماتے ہیں کہ یزید بن ابراہیم جو ہیں وہ ان کی احادیث جو ہیں وہ قابل قبول ہیں اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ وہ صدوق راوی ہوں گے. یہ امام ابن عدی ان کے بارے میں باقاعدہ طور پر الفاظ لے کر آئے. اس طرح اس کی دوسری مثال انہوں نے کچھ اس طرح دی ہے کہ یزید بن کیسان ان ابی حازم ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد روا عنہ جماعت من الثقات وارجو اللہ یکون بروایتہ باس. وہ فرماتے ہیں کہ جو یزید بن کیسان ہیں جو ابو حازم سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو یہ ان سے روایت کرتے ہیں اور کبھی ثقہ کی ایک پوری جماعت سے وہ روایت کرتے ہیں. اور پھر یہ آخر میں فرماتے ہیں کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان کے ثقہ ہونے میں ان کے قبول ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک مقبول راوی ہیں. تو یہاں پر ایسے راوی کے جن کے اوپر
تجریح ہوئی ہو، جرح کی ہو علماء نے، تو ان کی توثیق کے لیے یا ان کی تعدیل کے لیے امام ابن عدی رحمہ اللہ اس طرح کے الفاظ اپنی کتاب کے اندر استعمال فرماتے ہیں۔ آخر میں یہ جس کتاب کا تعارف میں نے کروایا ہے، یہ کتاب ضعیف راویوں کا، منکر راویوں کا، کذاب راویوں کا اور وادع الحدیث راویوں کا ایک پورا خزانہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اگر اتنے ہی راوی ضعیف ہیں تو پھر ذخیرہ حدیث پر اعتماد کیسے کیا جائے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہی شفافیت ہے، یہی صفائی اور ستھرائی ہے کہ جن کو نہیں لینا تھا یا جن کی حدیث نہیں لینی تھی ان کو علیحدہ رکھ دیا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم حدیث نہیں لیتے، اور جن سے ہم حدیث لیتے ہیں وہ قابل اعتبار راوی ہیں، وہ ثقہ راوی ہیں، وہ عادل ہیں، وہ عظیم الشان حافظہ کے مالک سچے لوگ ہیں جن سے ہم احادیث لیتے ہیں۔ جن سے ہم احادیث نہیں لیتے ان پر ہم علیحدہ سے کتابیں لکھ دیتے ہیں، جس طرح امام ذہبی نے کتاب لکھی میزان الاعتدال، اور اس میزان الاعتدال پر کتاب لکھی امام ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان لکھی۔ اسی طرح الضعفاء کے نام سے کتنی کتابیں ہیں، کتب العلل ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی ہی کتابیں ہیں جو اس فن میں محدثین کرام نے لکھ کر یہ واضح کر دیا کہ احادیث میں ابھی بہام باقی نہیں ہے، بس صرف مطالعہ اور تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ جتنے بھی ضعیف، کمزور اور ناقابل قبول راوی ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں۔ جب وہ علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر اسانید کا بھی ہمیں فرق نظر آ جائے گا کہ کن اسانید کو ہم نے لینا ہے۔ اگر ان جیسے روایات راوی ان اسانید کے اندر موجود ہیں تو ہم نے وہ نہیں لینے، اور اگر ان کے اندر موجود نہیں ہیں اور ثقہ راوی موجود ہیں تو پھر ہم نے ان اسانید کو لے لینا ہے۔ تو یہ کتاب ہے امام ابن عدی کی الکامل فی ضعفاء الرجال، جس کا منہج و اسلوب انہوں نے خود بھی اختصار کے ساتھ اپنے مقدمہ میں ذکر کیا ہے، اور ہم نے بھی ان کا جو منہج و اسلوب تھا وہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان عظیم الشان شخصیات جنہوں نے حدیث پاک کے لیے اپنا کردار ادا کیا، احیاء حدیث کے لیے محنت کی اور سند کے راویوں پر ابحاث کی، احادیث پر ابحاث کی، احادیث پر حکم لگاتے رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں راوی پر حکم لگایا وہاں روایات ذکر کر کے ان روایات پر بھی حکم لگایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ضعیف روایات کا بھی ایک ذخیرہ ان کے اندر موجود ہے، اور ضعیف راویوں کے حوالے سے بھی ایک ذخیرہ ان کے اندر موجود ہے۔ میں تمام طلباء حدیث سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو اپنا مرجع بنائیں۔ الکامل ابن عدی کی یہ کتاب بڑی اہم کتاب اور بڑی پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے لوگ اس طرح کی محنت تا قیامت کرتے رہیں اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔